ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، اکثر انسان دعا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسا مانگتا ہے جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ اللہ سے ضد کر بیٹھتا ہے۔ آج ہم اپنے ناظرین کو ایک ایسے درویش کا قصہ بتائیں گے جس نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کی دعا کی۔ دعا تو مانگی لیکن اس کی دعا میں سلیقہ نہیں تھا۔ اس کا وہ بیٹا بڑا ہو کر اس کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بنا، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ایک صحابی کا واقعہ بھی بتائیں گے جن کی دعا ان کے حق میں کس قدر تکلیف اور مصیبت کا باعث بنی۔ میرے قابل محترم ناظرین، واقعہ کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس نے منت مانگی کہ اگر میرے گھر نرینہ اولاد ہوئی تو میں اپنے پاس موجودہ گوڈری کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ صدقہ کر دوں گا۔ وہ درویش بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ عز و جل نے اس کو بیٹے سے نوازا۔ اس درویش نے اپنی منت پوری کی اور اپنی گوڈری کے علاوہ سب کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ بعد شام کے سفر سے لوٹ رہا تھا کہ میرا گزر اسی درویش کے محلے سے ہوا۔ میں نے اس درویش کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ درویش جیل میں ہے۔ میں نے لوگوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے شراب پی کر دنگا فساد کیا اور ایک شخص کو قتل کر کے خود بھاگ گیا۔ شہر کے کوتوال نے اس درویش کو گرفتار کر لیا، اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال کر اسے قید کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس درویش کے حالات کے متعلق سنا تو کہا اس مصیبت کو اس نے اللہ عز و جل سے منتیں مانگ کر لیا تھا۔ پس اے ہوشیاروں، عقل مندوں کے مطابق اگر حاملہ عورت سانپ پیدا کر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نالائق بچہ پیدا کرے۔ اس حقائق سے مقصود بیان یہ ہے کہ ایسے والدین جو اللہ عز و جل سے دعائیں اور منتیں مانگ کر اولاد لیتے ہیں، اگر وہ اولاد بڑی ہونے کے بعد ان کے لیے ذلت کا باعث بنے اور انہیں زمانے میں رسوا کرے تو ایسی اولاد کا انجام نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں اچھے سلیقے سے دعا مانگیں۔ ضروری نہیں کہ جو چیز جس وقت ہمیں اچھی لگ رہی ہو وہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا جس کی بدولت میری غریب خانے کو شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کوئی دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی عرض کرنے لگے کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اللہ وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اسی عالم دنیا میں دے دے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میری جو معمولات تھے، میں جو عبادت اور ذکر الہی کیا کرتا تھا، وظائف کیا کرتا تھا، میں ان سے بھی عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔
اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ کے لطف و کرم اور غم خاری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انہوں نے اپنے لیے یہ دعا مانگی تھی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا اور عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں ہے کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے اس کو جو نصیحت فرمائی اس کا کم و بیش مفہوم کچھ یوں ہے، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ سو ناظرین، ہر کام کا ایک وقت معین ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ ہمیں موقع محل کے حساب سے جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں وہ کرنی چاہیے۔ ہماری عقل ناقص ہے، اللہ کی حکمتوں کو ہم بھلا کیا جان سکیں۔ سو جب بھی دعا مانگیں عافیت سے دعا مانگیں اور اللہ کی ذات سے بس اچھے کی امید کر کے دعا مانگیں۔ بے شک اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔